آل محمد کے گھرانے میں 3 بیٹیاں ہیں جن کے معصوم باپ اپنی بیٹی کو خطاب کر کے یہ کہتے ہیں فدا کے ابو کے۔ ایک رسول اللہ کی بیٹی، نہیں 8 بجے 9 بجے میرا گھنٹہ پورا ہو جانا، میں چھوڑ دوں گا، میری طرف دیکھیے۔ 3 بیٹیاں آل محمد کے گھرانے میں، پہلی رسول اللہ کی بیٹی، نبی کریم اپنی لخت جگر کو دیکھ کے فرماتے ہیں فدا کے ابو کے یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر تیرا باپ قربان ہو جائے۔ دوسری بیٹی امیر المومنین علیہ السلام کی، جس بیٹی کا میں ذکر کر رہا ہوں، امیر المومنین اپنی لخت جگر سے فرماتے ہیں فدا کے ابو کے یا زینب، زینب تجھ پر تیرا باپ قربان ہو جائے۔ اور تیسری بیٹی آل محمد کے گھرانے میں جناب فاطمہ معصومہ کو، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جس بیٹی کے لیے فرماتے تھے فاطمہ تجھ پر تیرا باپ قربان۔ اور یہ عزت و عظمت کے نمونے رسول اللہ کے گھرانے میں نظر آئیں گے۔ خداوند عالم نے رسول اللہ کو ایسی باعزت و عظمت بیٹی عطا فرمائی۔ آپ نے ہزاروں بار سنا، ام المومنین عائشہ سے روایت کہتی کلما جاءت فاطمۃ علی ابیہا فقام الیہا رسول اللہ، پوری زندگی جب بھی بی بی پاک صلوات اللہ علیہ بابا کی خدمت میں آتی تھیں رسول اللہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، رحبا بہا مرحبا کہتے، خوش آمدید کہتے، پھر کیا کرتے اخذ بیدیہا فقبل یدیہا، پھر بیٹی کے ہاتھوں کو پکڑ لیتے اور پھر چومتے رہتے۔ اور اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو ایسی باعزت و عظمت بہن عطا فرمائی کہ جب بھی میری آقا زادی اپنے بھائی حسین کے پاس آتی تھیں امام حسین علیہ السلام بہن کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ محدث جزائری نے لکھا امام حسین علیہ السلام تلاوت قرآن میں مصروف تھے، میری آقا زادی تشریف لائیں، امام حسین علیہ السلام قرآن پاک ہاتھوں پر لے کر بہن کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے یہ مقام اور عظمت ہے میری آقا زادی کی، قرآن ناطق بھی جس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے، قرآن صامت بھی جس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے۔ ہر بہن کو بھائی سے محبت ہے، لیکن جیسی محبت میری آقا زادی کو اپنے بھائی حسین سے تھی، اس محبت کی نظیر نہیں ہے کائنات۔ جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا، میں ایک ایک لفظ ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا نا تو میری آقا زادی پہلے آ کے بھائی کے چہرے کی زیارت کرتی تھی، پھر مصلی عبادت پر تشریف لے جاتی۔ اور یہی وجہ تھی جب آقا امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی لخت جگر کا عقد پڑھانا جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ، اپنے بھتیجے کے ساتھ، اس نکاح میں مولا امیر المومنین علیہ السلام نے 2 شرطیں رکھی۔ پہلی شرط عبداللہ میری بیٹی زینب کو ہر روز بھائی حسین سے ملنے کی اجازت ہو، ہر روز۔ دوسری شرط عبداللہ جب میرا بیٹا حسین سفر پہ جائے گا میری زینب بھی ساتھ جائے گا۔ جب شادی ہوئی نا تو تیسرا دن تھا، امیر المومنین سیدہ بیٹی کے گھر گئے، بی بی رو رہی ہیں، زینب بیٹی کیا ہوا؟ بابا آج تیسرا دن ہے، میں نے بھائی کی زیارت نہیں، خدا جانے پھر بھائی کے بعد زندہ کیسے رہے۔
آقا زادی کی ولادت ہوئی نا، جناب بلال سے سرکار نے فرمایا بلال منادی کرو، لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کرو۔ منادی ہو گئی، مسجد میں لوگ اکٹھے ہو گئے۔ سرکار منبر پر جلوہ افروز ہوئے، فرمایا یا علی گھر جاؤ، میری بیٹی کو اٹھا کے لاؤ۔ مولا امیر المومنین گھر گئے، بیٹی کو اٹھا کے لائے۔ فرمایا ہاذہ زین، اب یہ بچی اپنے باپ کی زینت۔ کیا عظمت ہے! مولا علی علیہ السلام کو اپنی نہج البلاغہ پر وہ ناز نہیں ہے جو اپنی بیٹی زینب کبریٰ پر ناز۔ فرمایا صحابہ کی طرف رخ کیا، میرے صحابیوں ساتھیوں، میں تم سے کہتا تھا کہ خدیجہ کے احسانات کو بھلا نہ دینا۔ تم پوچھتے تھے کہ ہم خدیجہ کے احسانات کا بدلہ کیسے دے سکتے ہیں۔ میں نے تمہیں کہا تھا انتظار کرو، ایک وقت آنے والا ہے، تمہیں بتاؤں گا کہ خدیجہ کے احسانات کا بدلہ کیسے دیا جا سکتا ہے۔ فرمایا انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں، یہ میرے ہاتھوں پر میری بیٹی زینب ہے، ہاذہ مسیل خدیجہ، یہ اپنی نانی خدیجہ کی مثل ہے۔ کیا عظمت ہے آقا زادی کی کہ جو ایک ہی وقت میں ثانی زہرا بھی ہے اور ایک ہی وقت میں مسیل خدیجہ بھی ہے۔ جس نے زینب کا حق ادا کر دیا، اس نے خدیجہ کا حق ادا کر دیا۔ اور پھر فرمایا مسلمانوں، میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں، اور میری اس وصیت کو بھلا نہ دینا، اور میری اس وصیت کو غائبین تک پہنچانا۔ جو مسلمان آج مجلس میں موجود نہیں، ان تک بھی میری یہ وصیت پہنچانا، اور میری وصیت صرف اتنی ہے، میری زینب کا حیا کرنا، میری زینب کا احترام کرنا۔ میں سمجھ گیا آپ کی آوازیں کیوں بلند ہو گئیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جس بی بی کے احترام کی وصیت کر کے رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، جتنا احترام اس بی بی کا ہوا ہوگا، اتنا احترام کائنات میں کسی دوسری مستور کا نہ ہوا ہوگا۔ عزیزارو کتنا احترام ہوا سنو گے؟ جس بی بی کا نام وحی خدا کے مطابق زینب رکھا گیا، دنیا ام المصائب کے نام سے جانتی ہے۔ جس بی بی کا نام وحی خدا کے مطابق زینب رکھا گیا، دنیا محرومت المسرت کے نام سے جانتی ہے۔ اور دنیا میں جس بی بی کا نام وحی خدا کے مطابق زینب رکھا گیا، دنیا کعبۃ الرضایا کے نام سے جانتی ہے۔ یہ لقب ہے آقا زادی کا، کعبۃ الرضایا، دکھوں کا کعبہ۔ کعبہ جانتے ہو نا سارے مسلمان جس کا طواف کرتے ہیں، یہ میری آقا زادی کربلا میں دکھوں کا کعبہ بن گئی تھی۔ سارے دکھ جس آقا زادی کا طواف کر، پیغمبر فرما کے گئے تھے میری زینب کا حیا کرنا۔ مسلمانوں نے کیا حیا کیا؟ نبی زادی کے سر سے چادر چھین۔ کیا حیا کیا؟ رسول زادیوں کے ہاتھوں میں رسیاں پہنا، قیدی بنا کے کوچہ بکوچہ دیار بدیار۔ اور عزیزارو یہی وجہ تھی جب بھی موقع ملتا تھا میری آقا زادی یہی کہتی تھی، مسلمانوں حیا کرو، میں تمہارے رسول کی بیٹی۔ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لایا گیا نبی زادی۔ اجرکم علی اللہ۔ بازار شام سے قافلہ گزرا، یزید کا دربار آیا، شراب کے نشے میں مست، سونے کے تشت میں امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک، ہاتھ میں خضران کی چھڑی، امام حسین علیہ السلام کے لبہ مبارک پہ مار، شراب کے جام پہ جام چڑھا رہا ہے۔ اشارہ کر سکتا ہوں، وضاحت نہیں کر سکتا، جو شراب بچ جاتی کیا کرتا تھا۔ صحابی رسول اٹھا، وہ یزید اپنا ہاتھ روک لے، میں نے رسول اللہ کو دیکھا، ان لبوں کے بوسے
پھر میری اسی آقا زادی نے اس یزید ملعون کے دربار میں خطبہ پڑھا. بس ایک جملہ اس خطبے کا سن لو. میری آقا زادی نے یزید کو للکارا اور فرمایا من العدل یبن الطلقا تخدیروں کا حرائرہ کا و اماق و سوق کا بنات رسول اللہ سوایا. وہ ہمارے آزاد کردہ لوگوں کی اولاد بتا کیا تیرا یہی عدل ہے؟ تیری کنیزیں پردے میں بیٹھے، تیری کنیزیں پردے میں بیٹھے، رسول کی بیٹیاں ننگے سر دربار و بازار میں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.